میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، یہ کونی یہاں ہوتی تھی، یہ آپ کے غم کی پٹ نشانی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ اسی ہاتھ کو یوں سر پہ پھیرتے اور پھر داڑھی پکڑ کے بیٹھ جاتے، یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی۔ جب آپ حیران ہوتے تھے تو ہر آدمی کا باڈی ریئیکشن ہوتا حیرانی پر، میرے نبی جو حیران ہوتے تھے چہرے پر نہیں، ہاتھ کے اشارے سے یوں کرتے، یہ آپ کے حیران ہونے کی علامت تھی۔ جب آپ یوں کرتے تھے یہ حیران ہونے کی۔ جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے، یوں کر کے بلاتے تھے، ایسے پورے ہاتھ کا اشارہ، انگلی اٹھانا عیب ہوتا ہے تو آپ ایسے کرتے تھے۔ جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں ایک رگ تھی، یہاں وین تھی ایک، یہ چونکہ آپ غصے کا اظہار تو کرتے نہیں تھے، پی جاتے تھے، پینے کے بعد باڈی ریئیکٹ کرتی تھی تو یہ جگہ، یہاں ایک وین تھی، وہ وین ایسے اس کی پلپیٹیشن بڑھ جاتی تھی، تو یہاں وہ ابھر کے پلپیٹیشن سے صحابہ کو اندازہ ہوتا تھا آج اللہ کے نبی غصے میں ہے۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو چہرے پہ مسکراہٹ اور یہ جگہ پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی تھی، یہاں سے ایسے نور نکلتا تھا۔ جب آپ مسکراتے تھے تو پورے دانت نہیں کھلتے تھے، بس اگلے دانت کھلتے تھے، کبھی کبھی پورے دانت کھل جاتے تھے، اور جب آپ مسکراتے تھے آپ کے دانت اتنے سفید تھے کہ دانتوں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا، ایسے بس اندھیرے میں آپ کے دانت چمکتے نظر آتے تھے، ایسی لائٹ نکلتی تھی۔ یہ پہلے 4 دانتوں میں خلا تھا، جڑے ہوئے نہیں تھے، اور ایسے گول تھے، کوئی اوپر کوئی نیچے، ایسے نہیں تھے، گولائی میں تھے، گولائی میں۔ اور جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا تھا کہ بھائی میں ناراض ہوں، تو وہ سبحان اللہ، کیا میں قربان جاؤں یا رسول اللہ۔ اب ذرا دیکھو میرے نبی کی ناراضگی کیا، اس طرف سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں اور آپ ان سے ناراض ہیں، اور ان کو آپ ریئلائز بھی کرانا چاہتے ہیں میں تم سے ناراض ہوں، تو جب یوں دیکھتے نا ابو ہریرہ آ رہا ہے تو آپ یوں ہو جاتے تھے۔ آپ حضرت انس پہ ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، آپ ان کو یوں دیکھتے تو آپ یوں ہو جاتے، بس اتنا میرے نبی کا غصہ تھا، اتنی ناراضگی تھی، سبحان اللہ۔ آپ اتنے عالی اخلاق تھے۔ انسان کو عزت دینا نبی سے سیکھو۔ جب آپ کو کوئی بلاتا تھا، میں یہ بیٹھا ہوں ادھر، ٹھیک ہے، مجھے ادھر سے کوئی مولانا صاحب، ظہیر نام ہے نا، مولوی ظہیر صاحب مجھے بلائیں گے تو میں اتنا ہی کروں گا، جی مولانا صاحب فرمائیں گے، لیکن جب میرے نبی کو کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ، تو اب یوں نہیں کرتے، اب یوں کرتے تھے، جی فل ٹرن ہوتے تھے، فل، اور سینہ اور چہرہ اس کو دیتے تھے۔ ادھر سے کوئی بلا تھا تو اتنا نہیں کرتے تھے، پورا یوں کرتے تھے، پورا فیس ٹو فیس۔ تو یہ موبائل نے اخلاق برباد کر دی۔ موبائل ہاتھ میں اور بات سن رہا ہے، ہاں بولو، سن رہا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ یہ بد اخلاقی ہے، یہ عزت نفس، اور خاص طور پر جو آج کل کی مائیں ہیں اپنے بچوں کو ذبح کر رہی ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بچہ چھوٹا پیار چاہتا ہے، لاڈ چاہتا ہے، یہ اس کو لاڈ دینے کی بجائے ادھر لگی ہوئی ہے۔ توجہ فرمائیں، عربی کا لفظ ہے وجہ، چہرے کو کہتے ہیں وجہ، اور تا اوپر لگا کر ہے کہ یہ بوتھا شریف میری طرف کرو، یہ منہ میری طرف کرو، توجہ فرمائیں کہ مجھ سے بات کرنے تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو۔ تو میرے نبی کی یہ سنت تھی کہ آپ ہمیشہ، کوئی ادھر سے آ کر کہتا جی آپ سے بات کریں تو آپ یوں ہو جاتے، جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے بیٹھے رہتے، کبھی نہیں کہا بھائی ذرا سمرائز کرو، مختصر کرو۔ کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ یوں ہو جاتے، جب تک وہ بولتا رہتا آپ سنتے۔ جب آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی ایک باڈی ایکشن تھا، وہ کیا تھا؟ یہ ہاتھ، یہ انگوٹھا، لیفٹ سائیڈ انگوٹھا، رائٹ سائیڈ ہاتھ، آپ اس کو یوں ٹکراتے تھے، یہاں ہاتھ، آپ بات فرما رہے ہیں اور یوں کیے جا رہے ہیں، یہ بغیر ارادے کے، جو باڈی
ایک حرکت ہوتی ہے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی ہوتی ہے، تو یہ آپ کی حرکت مبارک تھی اس طرح، روشن چہرہ، واسع الجبین، کشادہ، ایک وہ بدو عورت نے آپ کا حلیہ بیان کیا کہ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به سعلا وسيم قسيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سهل في لحيته كثافة في عنقه سطى أزج أقرن أكحل أحور إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار. کہنے لگی اپنے خامند کو میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے کیا دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ ہی آ گیا، مجھے ایسے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی زمین پہ آ گیا ہے. ایسے حسین کے حسن غلام تھا، نہ پیٹ نکلا ہوا تھا. بہت سے لوگ پیٹ اتنا آگے ہوتا ہے، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، آپ کھبے پاسے پیٹ سجے پاسے، اور دوڑ دوڑ ایسے ہنس دور 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 دور. ایسا اتنا پاگلوں کی طرح مت کھاؤ کہ یہاں پیٹ، خاص طور پر مولوی کا پیٹ آگے تو بہت ہی برا نظر آتا. کسی کا بھی پیٹ نکلا ہو، عورت کا پیٹ اور زیادہ برا نظر آتا. بھائی اتنا کھاؤ کہ زندہ رہنا ہے، ایسے نہ کھاؤ کہ تباہ کر دینا ہے. میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، ضبط القصب، سیدھا قد تھا. ازج الحواجب، ہمیں بڑی گول تھی. من غیر قرنین، یہاں بال نہیں تھے. واسع الجبین، ماتھا کشادہ تھا. یطلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا. عظیم الہامہ، سر بڑا تھا. رجل الشعر، گھنگریالے بال تھے، نیم گھنگریالے. ان فرقت عقیقۃ فرق والا فلا، کبھی ایسے بالوں کو تقسیم کر کے کنگھی کرتے، کبھی سیدھا پیچھے لے جاتے، کبھی سیدھا پیچھے لے جاتے. جب کبھی آپ سر سے ٹوپی اتارتے تو آپ کے بالوں کی مانگ سے بھی روشنی نکلتی نظر آتی تھی، نور نکلتا پھوٹتا نظر آتا. اما عائشہ اپنے سوئی سے کپڑا سی رہی تھیں، سوئی ہاتھ سے گر گئی، اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی. اتنے میں میرے نبی انٹر ہوئے، آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی. میرے عزیزو امت محمد بیٹھے ہو، میں نے صرف 2 ہی باتیں کی. ایک اللہ کو راضی کر لو، اس کو راضی کرنے کا طریقہ محمد مصطفیٰ کی غلامی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.